سورہ مائدہ کے فضائل اور مضامین۔ سورہ مائدہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، البتہ یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم حجۃ الوداع کے موقع پر عرفہ کے دن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت میں 16 رکوع اور 120 آیتیں ہیں۔ عربی میں دسترخوان کو مائدہ کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت 112 تا 115 میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے مائدہ یعنی کھانے کے ایک دسترخوان کے نزول کا مطالبہ کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مائدہ کے نازل ہونے کی دعا کی۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ مائدہ رکھا گیا۔ اس سورت کی ایک آیت مبارکہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی نے ان سے کہا، اے امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی کتاب میں ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، اگر وہ آیت ہم یہودیوں کے گروہ پر نازل ہوئی ہوتی تو جس دن یہ نازل ہوتی ہم اس دن کو عید بناتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس یہودی نے عرض کی، وہ یہ آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس دن اور اس جگہ کو بھی جانتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن عرفات کے میدان میں مقیم تھے، اور جمعہ اور عرفہ دونوں مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ مائدہ نازل ہوئی اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے، تو سواری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہ رہی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری سے نیچے تشریف لے آئے۔ حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے مردوں کو سورہ مائدہ اور عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سورہ مائدہ میں چونکہ مردوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے، اس لیے انہیں سورہ مائدہ سکھانے کا حکم دیا گیا، اور سورہ نور میں عورتوں کے لیے بہت ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ اس میں واقعہ افک اور زینت کے مقام ظاہر کرنے کی حرمت وغیرہ ان چیزوں کا بیان ہے جو عورتوں سے متعلق ہے، اس لیے انہیں سورہ نور سکھانے کا حکم دیا گیا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں یہودیوں اور عیسائیوں کے باطل عقائد و نظریات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، مسلمانوں کو تمام جائز معاہدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا، اور ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا جو مسلمانوں پر حرام ہیں اور جو مسلمانوں کے لیے حلال ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے، اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے اور ناانصافی کرنے سے بچنے کا حکم دیا گیا۔
بنی اسرائیل سے عہد لینے، ان کے عہد کی خلاف ورزی کرنے اور اس کے انجام کو بیان کیا گیا۔ بنی اسرائیل کا جبارین سے جہاد نہ کرنے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ چوری کرنے اور ڈاکہ ڈالنے کی سزا کا بیان، شراب اور جوئے کی حرمت کا بیان، قسم کے کفارے کا بیان، احرام کی حالت میں شکار کے احکام، قرآن کے احکامات پر عمل کو ترک کرنے کی وعید، یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں اور مشرکوں سے ہونے والی بحث کا بیان ہے۔ مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اصلاح کا طریقہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کی جائے اور گناہ و سرکشی کے کاموں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون حرام ہے۔ کفار کے ساتھ دوستی کرنا حرام ہے۔ نیز گواہی کے متعلق فرمایا کہ گواہی دینے والا عادل ہو اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے اور مسلمانوں کے درمیان مساوات قائم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا دین ایک ہی ہے، اگرچہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعت اور ان کے طریقے مختلف تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پوری مخلوق کو عام ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ عبرت اور نصیحت کے لیے اس صورت میں یہ 3 واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا واقعہ، حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل کا واقعہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کھانے کے دسترخوان کے نازل ہونے کا واقعہ۔ سورہ مائدہ کی اپنے سے ماقبل سورۃ نساء کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نساء میں مختلف صریح اور ضمنی معاہدے بیان کیے گئے تھے، جیسے نکاح اور مہر کے معاہدے، وصیت، امانت، وکالت، عاریت، اجارہ وغیرہ کے معاہدے، اور سورہ مائدہ میں ان معاہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو بار بار سورہ مائدہ پڑھنے کی اور اس میں موجود اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور درود و سلام کی کثرت کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔